أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کو آپ کی خدمت میں سنامہ کرام کے طور پر پیش کیا، اور گزشتہ جو درس تھا ہمارا یعنی اسی کلاس میں اسی سے گزشتہ سے پیوستہ یہ گفتگو ہے. رزق کے موضوع پر پچھلا درس تھا، اور آج جو موضوع ہے وہ ہے کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں، یعنی انسان کیا اعمال انجام دے یا کیا عمل کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو. آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی ایسے جاندار ہیں، چوپائے ہیں کہ تم ان کا رزق نہیں اٹھائے ہوئے. اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، خداوند کریم ہے جو تمہارے چوپاؤں کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. برکت کا جو مفہوم ہے ہمارے ذہنوں میں، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ جی برکت اور کثرت میں فرق ہے. عام عوام الناس کے ذہنوں میں جو مفہوم ہے وہ برکت کا مفہوم کثرت والا ہے، یعنی جیسے آپ لوگوں نے جواب دیا بڑھ جانا. برکت کے معنی بڑھ جانے کے نہیں ہیں. برکت کے معنی یہ ہیں کہ اتنا ہو کہ میرا اور میرے اہل و عیال کے لیے کافی ہو، یعنی میری ضروریات پوری ہو جائیں، اتنا ہو. مثال کے طور پر تاریخی واقعات ہمیں ملتے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ کھانا جو ہے وہ کم تھا، یعنی تعداد کے لحاظ سے کم تھا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے پیٹ بھر کر کھایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس رزق بڑھ گیا، بلکہ اس رزق میں خداوند کریم نے برکت دی کہ وہ تمام کو پورا ہو گیا. اسی طریقے سے اور واقعات ملتے ہیں. جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بی بی کی زندگی کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے، جسے زمخشری نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. بہرحال تو برکت کا جو معنی ہے وہ کثرت کے نہیں ہے. برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خداوند کریم مجھے اتنا رزق دے کہ پھر مجھے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی میری ضروریات پوری ہو جائیں، میری اور میرے اہل و عیال کی ضروریات پوری ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سعید بن علاقہ
یہ راوی ہے جو روایت کرتا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم بعد ذلک بما یزید فی الرزق، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جس کے ذریعے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو؟ قالوا بلا، اصحاب نے کہا کہ یقیناً آپ ہمیں خبر دیجئے۔ فرمایا کہ الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق، دو نمازوں کو جمع کرنا رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ والتعقیب بعد الغداة وبعد العصر یزید فی الرزق، صبح کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھنا یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وبعد العصر، عصر کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھنا یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وصلۃ الرحم یزید فی الرزق، صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلقی نہ کرنا۔ یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ کہ ایک گلاس پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو یا سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تو انسان صلہ رحمی نہ کرے اپنے خونی رشتہ داروں سے بالخصوص۔ اور صلہ رحمی کا جو مفہوم ہے وہ ایک طریقے سے عرفی ہے، یعنی عرفاً یہ کہا جائے کہ ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں، عرفاً یہ کہا جائے کہ انہوں نے ان سے قطع تعلقی نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بہرحال موضوع ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں جسے کہنا چاہیے کہ اس کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، بالخصوص یہ رجب شعبان کا مہینہ ہے، اور رجب شعبان جو ہے وہ شیعوں میں شادیوں کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں بالخصوص دیکھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں نہیں کیا تو اب ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، ہم اس کے میلاد میں نہیں جائیں گے، تو اس کے ولیمے میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اگرچہ کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا کسی بھی اعتبار سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ وہ کام نہ کریں کہ جس میں آپ کا بھی نقصان ہو اور آپ کے بچوں کا بھی نقصان ہو۔ ایک تو عمر کم ہو جاتی ہے انسان کی قطع رحمی سے، دوسرا رزق میں تنگی آتی ہے، لہذا اگر رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، خونی رشتہ داروں سے۔ وَكَسْحِ الْفِنَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، صحن میں جھاڑو لگانا یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وَمُوَاسَاةُ الْأَخْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، اپنے دینی بھائی سے اللہ کی خاطر برابری کرنا، ہمدردی کرنا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو پڑوسی ہے، جو برادر ایمانی ہے آپ کا، وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکل کو حل کر دیں، یا مثال کے طور پر جو کھانا اپنے لیے لائے ہیں وہی کھانا اس کو کھلائیں۔ اس طریقے سے مواسات کرنا، ہمدردی کرنا یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ وَالْبُكُورُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، رزق کی طلب میں صبح صبح نکل جانا۔ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ابھی کہ مارکیٹ 11 بجے سے پہلے نہیں کھلتی ہے، 2 بجے سے پہلے مارکیٹ کھلتی نہیں ہے، یعنی 2 بجے بھی جائے تو بندہ اونگ رہا ہوتا ہے، تو یہ رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو خداوند کریم نے رزق کو صبح کے وقت رکھا ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، پرندے صبح صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت، اور دوپہر کے وقت واپس آ جاتے ہیں، پھر شام کے وقت نکلتے ہیں۔ تو صبح کے وقت رزق کی طلب میں نکلے۔ والاستغفار یزید فی الرزق، استغفار کرنا کثرت سے یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور کئی اسباب مولا کائنات نے بیان کیے، پوری روایت پڑھوں گا تو یہ روایت طولانی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اگر سجدے میں ایک دعا پڑھے جو پہلے پڑھی جاتی تھی، ہمارے یہاں آج کل شاید نہیں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھی جاتی ہے آخری سجدے میں، جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز کے آخری سجدے میں، یا خیر المسئولین یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذو الفضل العظیم، اے وہ ہستی جو سوال کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہستی ہے، یعنی جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہترین ہستی، یعنی جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین ہستی خداوند کریم ہے، کہ جو مانگنے والے کو ذلیل نہیں کرتا، جو مانگنے والے کو رسوا نہیں کرتا، جو مانگنے والے کی آبرو ریزی نہیں کرتا، اس کی آبرو کو رکھتے ہوئے اس کو اس کی اوقات سے زیادہ عطا کرتا ہے۔
وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اور عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہستی خداوند کریم کی ہے۔ یعنی عطا کرنے والوں میں کون ہے جو خداوند کریم سے بہتر ہو، کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ خدا کے پاس خزائن ہے، خزائن جمع ہے خزانے کی، یعنی ایک دو خزانے نہیں ہیں خدا کے پاس، خزائن ہیں، بہت سارے خزانے ہیں۔ اور کیسے خزانے ہیں؟ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ ہے، جو خداوند کریم کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ارزقنی ورزق عیالی من فضل، خداوند کریم مجھے اپنے فضل سے، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اپنے فضل سے عطا فرما۔ کون سا فضل؟ جو بہت واسع یعنی وسعت رکھتا ہے بہت۔ فضل واسع سے مراد کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا ماننے والا ہے یا میرا ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ خداوند کریم جس نے فرعون کو بھی عطا کیا۔ کون فرعون؟ جو خدا کا رقیب ہے، یعنی خدا کی برابری کرنے چلا ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ کیونکہ یہ میری برابری کرنے چلا ہے میں اس کا ریکس بند کر دوں گا۔ فرعون، شداد، نمرود، ان سے بڑھ کر اور کون ہوں گے جو خدا کا کفر کرنے والے ہیں۔ تو وہ دیکھتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا ماننے والا ہے یا میرا ماننے والا نہیں ہے۔ ابھی جو آپ دعائیں پڑھ رہی ہیں، دعائیں ماہ رجب، اس میں بھی کیا کہتی ہیں؟ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ہستی کہ جس سے ہر خیر کی امید رکھتی ہوں میں۔ وآمنوا سخطہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان روز کی دعا بھی بھول جاتا ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ ہستی کہ جس کے ناراضگی سے ہر شر اور برائی کے وقت میں امان میں اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں۔ یا من یعطی القلیل بالکثیر، اے وہ ہستی جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کرتی ہے۔ یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اولاً تو یہ ایسی نماز ہے ہی نہیں کہ اس کے مقابل میں کچھ دیا جائے، درست ہے؟ یعنی ہم جو نماز اور روزہ اور خدا کی عبادات انجام دیتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے مقابل میں کچھ دیا جائے، بلکہ ائمہ اطہار نے جو ہمیں سلیقہ سکھایا ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ جب کسی نے شکایت کی، چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی شکایت کی جناب جابر سے، کہا کہ کیا تم امام کو نہیں دیکھتے ہو؟ تم امام کو منع کرو، ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں؟ جبکہ وہ امام ہیں، ان کے جد رسول اللہ ہیں۔ تو جابر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو عبادت میں اتنا تھکا رہے ہیں؟ یعنی اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی عبادت سے منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت عبادت میں رہنا، ہر وقت سجدے میں رہنا، یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا تم نے میرے جد کا حال نہیں سنا کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھے، اس کے باوجود قرآن کی آیت ہے، اس کے باوجود بھی رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ گیا تھا، یہاں تک کہ خداوند کریم کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے رات کو نمازیں پڑھا کر، لیکن قلیلا، تھوڑی نمازیں پڑھا کر۔ یعنی کتنی عبادت کی ہوگی کہ خداوند کریم کو کہنا پڑا اپنے حبیب کو قم اللیل الا قلیلا، رات کو نمازیں پڑھو لیکن تھوڑی نمازیں پڑھو۔ تو جو میرے جد نے جواب دیا تھا وہی میرا جواب ہے، الا اکون عبدا شکورا، کیا میں خداوند کریم کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت اطہار نے فلسفہ یہ دیا کہ لوگ عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پروردگار سے کچھ لینا ہے، دنیا عبادت اس وجہ سے کرتی ہے کہ پروردگار سے کچھ ملے گا، آل رسول اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ بہت کچھ پروردگار سے لے لیا ہے، یعنی بہت کچھ مل چکا ہے ہمیں۔ آپ سوچیں کیا کیا خداوند کریم نے ہمیں نہیں دیا، یعنی خود ہمارا وجود، اور پھر جس طریقے سے خداوند کریم نے ہمیں پروان چڑھایا، والدین کی نعمت ہمیں عطا کی،
بچپنے میں ہماری تربیت کی، یعنی اتنا کچھ ہم خدا سے لے چکے ہیں، اس کے بدلے میں اگر ایک مثال کے طور پر پوری زندگی اپنی عبادت میں گزار دیں تب بھی کم ہے۔ تو بہرحال فضل کل واسع، اس کا جو فضل ہے بہت وسیع ہے، یعنی خدا اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے ہمیں۔ فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ بے تحقیق تو بہت ہی عظیم فضل اور بہت ہی وسعت رکھنے والے فضل کا مالک ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے پانچویں امام سے عرض کی کہ جعلت فداک انہم یقولون ان النوم بعد الفجر مکروہ۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ میری جان آپ پر فدا ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، نہ سویا جائے۔ کیوں؟ لأن الارزاق تقسم فی ذلک الوقت، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد انسان نہ سوئے، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان انسان نہ سوئے، جاگتا رہے، اور جب جاگنا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہو، کوئی بھی ذکر انسان کرے۔ تو یہ فقط جاگنا ہی انسان کے رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ تو کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے کیونکہ اس وقت میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ فقال الارزاق موضوفۃ مقسومہ، جہاں تک رزق کی بات ہے تو وہ تو تقسیم ہو چکا ہے۔ یعنی کیا مطلب امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس وقت میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سو رہا ہے اس کو رزق نہیں ملنا چاہیے۔ کتنے افراد سو رہے ہیں؟ سب تو جاگے ہوئے نہیں ہیں، تو جتنے افراد سو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی آج کے رزق کی چھٹی ہو گئی، جبکہ خداوند کریم دے رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ارزاق جو ہیں، جو رزق ہیں، وہ تو تقسیم ہو چکے ہیں، یعنی جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ ملنا ہے، چاہے وہ سوئے چاہے وہ جاگے، وہ رزق اس کو ملنا ہے۔ وَلِلَّهِ فَضْلٌ يُقَسِّمُهُ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ، لیکن خداوند کریم کے لیے ایک فضل ہے، یعنی رزق سے بڑھ کر ایک اضافی رزق ہے، اسے آپ کہنا چاہیں، یا ہم اگر اپنی زبان میں کہنا چاہیں کہ تبرک ہے، ایک خاص تبرک ہے جو بٹ رہا ہے، اور وہ اسی کو ملے گا جو جائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ للہ فضل یقسمہ من طلوع الفجر، خداوند کریم کے لیے اضافی رزق ہے جو خداوند کریم طلوع فجر سے لے کر الی طلوع الشمس، طلوع الشمس تک خداوند کریم بانٹتا ہے۔ اور یہ خداوند کریم کا قول ہے کہ واسأل اللہ من فضلہ، خداوند کریم سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خداوند کریم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جتنا رزق تمہیں اس دنیا میں جینے کے لیے چاہیے وہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ ملے گا، وہ چاہے تم کچھ بھی کرو وہ ملے گا۔ لیکن اگر اضافی رزق چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دعا کرو۔ واسأل اللہ من فضلہ، یعنی ایک جو سب سے بڑا سبب ہے انسان کے رزق میں برکت کا یا انسان کے رزق میں اضافے کا، وہ یہ کہ انسان دعا کرے خداوند کریم کی بارگاہ۔ ثم قال وذکر اللہ بعد طلوع الفجر ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض، یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرمائے کہ طلوع فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، یعنی کوئی بھی ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر، خداوند کریم کا ذکر کرنا طلوع فجر کے بعد، یہ رزق کی خاطر زمین پر سفر کرنے سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ یعنی تم طلوع فجر کے بعد جب پورے دن مثال کے طور پر سفر کر کے جاؤ، کس چیز کے لیے؟ رزق کے لیے، رزق کی تلاش میں نکلو، اس سے زیادہ تاثیر یہ رکھتا ہے کہ تم طلوع فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان رزق کی تلاش میں نہ جائے، وہ انسان بیٹھا رہے طلوع فجر کے بعد بس ذکر کر کے دوبارہ پھر سو جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس روایت کا۔ وہ جو وظیفہ ہے وہ اپنی جگہ انجام دینا ہے، یعنی امام اہمیت سمجھانا چاہ رہے ہیں اس وقت کی، طلوع فجر کے بعد کی اہمیت سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ذکر الہی کی اہمیت سمجھانا چاہ رہے ہیں، وقت اور ذکر دونوں کی، کہ دیکھو کہ پورے دن کی محنت ایک طرف ہے اور اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لینا یہ ایک طرف ہے، یہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اگر ہم اس کو پوائنٹ وائز ذکر کریں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا رزق میں برکت ہوتی ہے، تو پوائنٹ وائز اس طریقے سے ذکر ہوگا۔ پہلا پوائنٹ مثال کے طور پر استغفار ہے، انسان استغفار کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الاستغفار یزید فی الرزق، استغفار رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ مولا نے جناب کمیل سے ارشاد فرمایا کہ اذا ابطأت الارزاق علیک فاستغفر اللہ یوسع علیک فیہا، اگر رزق پہنچنے میں تم پر دیر ہو جائے، یعنی کیا مطلب، تم پہ تنگی آ جائے، ہر جگہ سے کوشش کر لی تمہیں رزق نہیں مل رہا ہے، دیر ہو جائے رزق پہنچنے میں، فاستغفر اللہ، پس اللہ سے استغفار کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا، یوسع علیک فیہا، تو خداوند کریم تمہارے اوپر تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سفیان ثوری کو چھٹے امام نے وصیت کی، یعنی نصیحت کی، فرمایا کہ اذا استبطأت الرزق فاکثر من الاستغفار فإن اللہ عز وجل قال فی کتابہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو جب رزق پہنچنے میں تم تک دیر ہو جائے تو کیا کرو، فاکثر من الاستغفار، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جناب نوح علیہ السلام کا یہ قول ہے اپنی قوم کے لیے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، کیونکہ خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت عطا کرنے والا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو بدلے میں خداوند کریم کیا کرے گا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کب کی جاتی ہے، جب انسان گناہ کرے۔ استغفار صرف گناہ کے وقت نہیں ہوتا ہے، استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار وہی توبہ ہے، توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ کیا ہے، توبہ ایک فعل مکلف ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ خدا کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ رجوع کرنے سے مراد کیا ہے، نہیں پکا ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ انجام نہیں دے گا، توبہ کرے خداوند کریم سے، اس کا نام توبہ ہے۔ یہ توبہ نہ دعا ہے نہ ذکر ہے، لیکن استغفار دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، درست ہے۔ توبہ فقط اسی وقت کی جاتی ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، انسان جب کوئی گناہ سرزد کرے اس وقت انسان توبہ کرے، لیکن استغفار فقط گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی ایک ذکر ہے، جس طریقے سے سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، تسبیحات اربع ذکر ہے، اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، صبح کے وقت 70 مرتبہ استغفار اور شام کے وقت یعنی رات میں 70 مرتبہ استغفار ہے۔ 3 قسم کی استغفاریں مفاتیح الجنان میں نقل ہوئی ہیں۔ بالخصوص یہ جو مہینے ہیں رجب و شعبان کے مہینے، اس میں استغفار کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور ماہ مبارک رمضان تو خیر وہ ہے ہی۔ تو یہ 3 مہینے، کل بھی میں نے درس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ انسان کی زندگی کے بونس مہینے ہیں۔ بونس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر آفس میں، تو 1 مہینہ ہوتا ہے، پورا سال مکمل ہوتا ہے تو آفس بونس دیتی ہے۔ بونس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی سیلری ڈبل کر کے دیتی ہے، درست ہے۔ وہ اللہ نے صرف 1 مہینہ نہیں رکھا، 3 مہینے رکھے ہیں، اور 3 مہینوں میں ماہ رمضان میں تو پتہ نہیں بونس ڈبل تبل ہو گیا ہے، یعنی نومکم فیہ عبادت، سونا بھی عبادت ہے تمہارے، وانفاسکم فیہ تسبیح، سانس لوگے وہ تسبیح ہے، صحیح ہے۔ وہ ماہ رمضان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ماہ رمضان کے علاوہ یہ جو خود رجب اور شعبان ہیں، جو خود ایک طریقے سے اگر کہا جائے انسان کو آمادہ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے، کہ دیکھو ایک بہت اہم مہینہ تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، روحانی طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ نہیں معلوم کہ کس کی زندگی کا اختتام کس وقت ہو جائے۔ دعا ہماری یہی کہ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان مہینوں کو دیکھیں، ہماری زندگی میں ان مہینوں کو رکھ، اور ان مہینوں سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ورنہ تو نہیں معلوم آج ہم ہیں کل نہیں ہیں، نہ جانے ہماری زندگی میں ماہ شعبان لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، ماہ رمضان لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، کتنے ماہ رمضان، ماہ شعبان، ماہ رجب ہماری زندگی میں آ کر چلے گئے اور ہم غافل رہے، ہم نے استفادہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال تو استغفار فقط گناہ کے وقت نہیں ہوتا ہے، یعنی استغفار مستقل ایک ذکر ہے۔ مستقل کیا ہے؟ ایک ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار مغفرت طلب کرو، کیونکہ خداوند کریم بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اگر تم نے مغفرت طلب کری تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ خداوند کریم تم پر آسمان کو بھیجے گا مدرارا، یعنی جو قحط سالی سے تم گزر رہے ہو، جو قحط سے تم گزر رہے ہو، یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو تم تک بھیجے گا۔ یعنی یہ کنایا تھا، یعنی جب بھرے ہوئے بادل آئیں گے، بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ کھیتی ہوگے گی، فصل ہوگے گی، فصل میں اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یعنی استغفار کرو تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، صرف رزق میں اضافے کے لیے نہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، رزق میں، مال میں اضافہ چاہتے ہو، استغفار کرو، خداوند کریم مدد فرمائے گا، تمہاری اضافہ فرمائے گا۔ کس میں اضافہ فرمائے گا؟ بِأَمْوَال، تمہارے اموال، مال مویشی میں اضافہ فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، صرف یہی نہیں، اگر اولاد چاہتے ہو، اولاد میں بھی یہاں پر بنین کا ذکر ہے، یعنی اگر لڑکا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لڑکا پیدا ہو، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے ہی چمکتا اور دمکتا ہے کہ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ لہذا یہ جو قرأت قرآن ہے، میں اکثر محافل میں کہا کرتا ہوں، بالخصوص جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں ان میں ضرور زور دیا کرتا ہوں۔ پہلے تو لکھا جاتا تھا کہ قرآن خوانی اور مجلس سوئم، اب وہ قرآن خوانی ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اب صرف مجلس سوئم رہ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، اور جب لکھا بھی جاتا تھا اس کو بھی بیچارے کوئی ایک دو کوئی بزرگ افراد بیٹھ جاتے تھے، وہ بیچارے پڑھتے تھے۔ تو یہ یعنی المیہ ہے ہماری قوم کا، اور بالخصوص یعنی مردے کو جو سب سے جلدی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک صدقہ ہے، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی وصیت کر کے جا رہی ہیں مولا کائنات کو۔ کون؟ یعنی بی بی فاطمہ وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ یہ علی جب مجھے دفنا دینا تو میری قبر کے سرحانے قرآن مجید پڑھنا۔ تو یہ ہماری قوم اس سے غافل ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ بالخصوص اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمارے بچوں میں شوق ڈالنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا، اچھے طریقے سے اچھے لحن میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ جو سویم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں یا چہلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں، بہرحال اس بہانے سے انسان بہرحال کچھ نہ کچھ صحیح پڑھ ہی لیتا تھا، لیکن اب وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت انسان کرے جو انسان کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا ایک سبب بیان ہوا، شکر پروردگار۔ شکر پروردگار یعنی ہر حال میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت کیا ہے؟ سخت ہے، بہت شدید ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر المنعم یزید فی الرزق، نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جن میں سے جتنے عنوان میں بیان کر رہا ہوں یہ اگرچہ کہ خود ایک عنوان ہے، یعنی خود اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، ہم کیونکہ صرف فہرست وار چل رہے ہیں لہذا زیادہ بیان نہیں کر رہے۔ اگلا جو سبب بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ انفاق اور صدقہ ہے۔ انفاق اور صدقہ، انفاق کے مطلب معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
دنیا والے کی تھیوری یہ ہے کہ بچا کے رکھو تاکہ کام آئے، اسلام کی تھیوری یہ ہے کہ دو تاکہ اور ملے۔ یعنی میں نے کہیں ایک روایت نہیں دیکھی، میں شاید یہاں پر عرض کیا تھا یا کسی اور کلاس میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایک روایت مجھے نہیں ملی ہے سیونگ کے اوپر، شرعی کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس ملا ہے، کہا کہ اگر تنگ دست ہو، تم پر روزی تنگ ہو گئی ہے، صدقہ دو۔ یعنی مولا وہ پہلی نہیں ہے اس کے پاس، کہا نہیں جبھی تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ صدقہ دے تو ملے گا۔ تو اللہ کے پاس جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے عطا کرو۔ انفاق کے اوپر نہ جانے کتنی آیات ہیں قرآن مجید کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يُنْفِقُونَ یا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں متقین کی صفات میں سے کہ جو رزق، اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں گی، جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ تو صدقہ دینا انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ بہت ساری اس کے اوپر روایات ہیں کہ بہرحال سب کو ذکر کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ فرمائے کہ استنزل الرزق من عند اللہ بالصدقہ، یعنی عجیب تعبیر ہے، استنزلو، نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، یعنی قرآن نازل ہوا۔ استنزلو یعنی نازل کروانا، استنزلو کا مطلب کیا ہے؟ نازل کروانا۔ استنزل الرزق، رزق کو نازل کرواؤ، کس کے ذریعے؟ بالصدقہ، صدقے کے ذریعے۔ یعنی اگر تمہارا رزق کہیں پھنس گیا ہے، کہیں رہ گیا ہے بیچ میں، تو اس رزق کو صدقے کے ذریعے سے نازل کرواؤ۔ اس کے بعد جو ثواب ہے، اب اس کے اوپر بہت بہرحال گفتگو ہو چکی ہے، اب سن بھی چکی ہوں گی، نماز شب پڑھنا۔ نماز شب انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تحسن الوجہ، اگر چہرے کی خوبصورتی چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ وتحسن الخلق، اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہوئے بھی ملیں گے کہ یار ہم جتنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر گالی نہیں دیں، لیکن گالی نکل جاتی ہے منہ سے، مثال کے طور پر، یا جتنا میں چاہوں اپنے بیوی بچوں پر غصہ نہیں کروں لیکن مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر اخلاق بہتر کرنا چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ وتطیب الریح، اور اگر اپنی خوشبو کو مرتب کرنا چاہتے ہو نماز شب پڑھو۔ وتدر الرزق، نماز شب کیا کرتی ہے؟ درہ کے معنی پتہ کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ در اللبن، یعنی جب گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے یا بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے درہ، اور جب دودھ بہت زیادہ نکلے اس میں سے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ در اللبن، یعنی اسے کہنا چاہیے کہ دودھ کی نہر پھوٹ پڑی ہے۔ فرمایا تدر الرزق، یعنی صلاۃ اللیل اس طریقے سے رزق کو بہاتی ہے جس طریقے سے گائے کا دودھ نکلتا ہے، تدر الرزق۔ وتقضی الدین، اور اگر قرضے کی ادائیگی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ وتذہب بالہم، اگر کوئی پریشانی لاحق ہے، غمزدہ رہتے ہو کسی مسئلے میں، نماز شب پڑھو۔ وتجل البصر، بینائی کمزور ہو گئی ہے، نماز شب پڑھو۔ یعنی ان میں سے اگر ہر ایک کام کے لیے انسان اپنی پوری دنیا دے دے تب بھی کم ہے۔ یعنی اللہ آپ کی بینائی کو سلامت رکھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لہذا ہمیں قدر نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھیں کہ جس کے پاس بینائی نہیں ہے، اس سے اگر کہا جائے کہ اپنا سب کچھ دے دو اس کے بدلے میں تمہیں بینائی مل جائے گی، فوراً سے راضی ہو جائے گا کہ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، بینائی مل جائے۔ تو ان میں سے ہر ایک وہ کام ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی پوری دنیا دینے کو تیار ہیں، اور امام کہہ رہے ہیں کہ فقط ایک کام کر لو چھوٹا سا، وہ کیا ہے؟ نماز شب پڑھو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگلا جو سبب ہے وہ صلہ رحمی ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کر دیا، بالخصوص والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ والدین تو مثال کے طور پر رہتے ہی ساتھ ہیں، تو ساتھ رہنا فقط کافی نہیں ہے،
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، طولانی ہو اس کی عمر. ویبسط فی رزقہ، اور اس کے رزق میں وسعت عطا کی جائے، اس کا رزق پھیلا دیا جائے. فلیصل ابویہ، بس اسے چاہیے کہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے. فَإِنَّ صِلَتَهُمَا طَاعَةُ اللَّهِ، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اللہ کی اطاعت ہے. وَلْيَصِلْ ذَا رَحِمِهِ، اور والدین کے علاوہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے. اس کے بعد جو اگلا سبب ہے وہ کیا ہے؟ مِنْهُ الْقَوْلُ الْحَسَنُ، اچھی گفتگو کرے. جس کے ساتھ بیٹھے بجائے غیبت کرنے کے کیا کرے؟ اچھی گفتگو کرے. یعنی جب بھی زبان اپنی کھولے، الفاظ اپنے باہر نکالے، اچھے الفاظ استعمال کرے، اچھے الفاظ استعمال کرے. مولانا شاہد فرماتے ہیں کہ القول الحسن یثر المال، اچھی گفتگو کیا کرتا ہے؟ مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے. وینمی الرزق، اور رزق کو نشو و نما دیتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے. وینسی فی الاجل، اور جو آپ کی موت ہے، موت کا جو وقت ہے اس کو ٹالتا ہے، یعنی عمر کو طولانی کرتا ہے. وَيُحَبِّبْ إِلَى الْأَهْلِ، اور اہل و عیال کے نزدیک آپ کو محبوب بناتا ہے. یعنی بہت سے لوگ یہاں شکایت کرتے ہیں کہ ہماری تو گھر میں بھی کوئی عزت نہیں کرتا. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہماری زوجہ ہی ہماری عزت نہیں کرتی تو دوسرے کیا کریں گے، یا بیٹا مثال کے طور پر عزت نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کتنی عزت دی ہے. اب جتنی عزت دیں گے اتنی عزت لیں گے. تو اچھی گفتگو کرنا آپ کو اہل و عیال کے نزدیک کیا بنائے گا؟ محبوب بنائے گا. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، اچھی گفتگو آپ کو جنت میں داخل کر دے گی. اگلا سبب حسن النیہ، اچھی نیت رکھنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی کے متعلق بھی بدگمانی نہ رکھے، کسی کے متعلق بھی. اور کسی میں سب آ جاتے ہیں. سب سے مراد کون؟ یعنی خداوند کریم بھی آ جاتا ہے. خدا مند کریم کے متعلق بھی بدگمانی نہ رکھے. اگر رزق میں دیر ہو گئی تو یہ نہ کرے خداوند کریم سب کو دے رہا ہے، مجھے نہیں دے رہا ہے. اتنوں کو دیا ہے، مجھے دے دیتا تو کیا ہوتا. وہ فلاں مثلا فراڈیا جو ہے وہ فلیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہم ابھی وہی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. وہ فلاں جو ہے اس کے مثال کے طور پر یہ گاڑی ہے، ہمارے پاس اسکوٹر بھی نہیں ہے یا سائیکل بھی نہیں ہے. تو بدگمانی نہ رکھے، بالخصوص خداوند کریم کے متعلق بدگمانی نہ رکھے. خداوند کریم کے متعلق ہمیشہ یہ گمان رکھے کہ خدا میرے ساتھ جو کرتا ہے وہ میری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ میری بہتری کس میں ہے. خداوند کریم ہے جو جانتا ہے کہ میری بہتری کس میں ہے. اگر اس نے مجھے رزق نہیں دیا، مجھے فقیر رکھا ہے، تو میری بہتری اسی میں ہے کہ میں فقیر رہوں. اور اگر رزق دے دیا ہے تو میری بہتری اس میں ہے کہ میرے خداوند کریم نے مجھے رزق دیا ہے. تو اچھی نیت رکھے، یعنی کسی کے متعلق بھی بدگمانی نہ رکھے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من صدق لسانہ زکا عملہ، جس کی زبان سچ ہو گئی، پاک ہو گئی، زکا عملہ، تو اس کا عمل بھی پاک ہو جائے گا. یعنی زبان سے جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، زبان سے جس نے دوسروں کے کردار پر نشتر لگانا چھوڑ دیے، زبان سے جس نے تانا دینا چھوڑ دیا، بالخصوص یہ عورتوں کے لیے کہ زبان سے جو تیر چلاتی ہیں وہ نہ چلائیں، زبان جس سے جو تلواریں چلتی ہیں وہ نہ چلائیں، زبان سے جو طنز و تانے دیے جاتے ہیں مختلف. اب گھر میں بہرحال میں کیا بیان کروں، تو کیونکہ سب ساتھ رہتے ہیں. جو پاکستان کا معاشرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اس میں سب ساتھ رہتے ہیں، ساس بہو نند وغیرہ سب ساتھ رہتے ہیں. تو یہ سب کے لیے ہے، یعنی کسی ایک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے وہ نند ہو، چاہے وہ بہن ہو، کوئی بھی ہو.
دوسروں پر زبان کے ذریعے سے طعنہ زنی نہ کریں، لہذا اپنی زبان کو پاک رکھے انسان، جب بھی بولے اچھی بات کہے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا عمل پاک ہو جائے گا۔ ومن حسنت نیتہ زید فی رزقہ، جس کی نیت اچھی ہو گئی خداوند کریم اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ یعنی ہر کام میں انسان اچھی نیت رکھے، اچھی نیت سے کام کو انجام دے۔ ومن حسن برہ باہل بیتہ زید فی عمرہ، جو شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی نیکی انجام دے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر خداوند کریم نے رزق دیا ہے تو رزق کو مٹھی میں بند کر کے نہ بیٹھ جائے، اس رزق کو وسعت دے اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ شاید اسی گفتگو میں یعنی اسی کلاس میں میں نے روایت پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو خداوند کریم رزق میں وسعت عطا کرے اور وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت نہ دے رزق کو، تو کیا ہوتا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خود تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کی دعا کریں کہ خدایا کب یہ مرے گا اور کب ہمیں اس کی جائیداد ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب خداوند کریم نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس رزق کو وسعت دیں اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ تو جو شخص بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی انجام دیتا ہے خداوند کریم اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگلا سبق حسن الجوار، اچھی ہمسائیگی، اچھا پڑوسی بنے۔ حسن الجوار یزید فی الرزق، اچھی ہمسائیگی رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگلا سبب الدعاء لأخی المؤمن، اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرنا۔ ان دعاء الاخ المؤمن لأخیہ بظہر الغیب مستجاب ویضر الرزق ویدفع المکروہ، برادر مومن کا اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرنا بظہر الغیب، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے ہم برائیاں تو بہت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں برائیاں نہیں کرو، کیا کرو؟ دعا کرو۔ اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی برائی بھی ہے تو دعا یہ کرو خدایا اس برائی سے نجات عطا فرما اس کو۔ اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، یہ دعا مستجاب ہے، یعنی 100% گارنٹی دے دی گئی ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے اپنے مومن بھائی کے لیے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسرا کیا ہوگا؟ رزق میں اضافے کا سبب بنے گا اور پریشانیوں کو، ناگوار حادثات کو آپ سے دور کرے گا۔ اس کے بعد اگلا جو سبب ہے، یہ اسباب بہت زیادہ ہے، میں ایک اور ٹاپک بھی مجھے پڑھنا ہے، میں بس جلدی یہ اسباب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگلا سبب جو بیان ہوا وہ ہے التزویج، شادی کرو۔ رزق میں تنگی ہے تو کیا کرو؟ شادی کرو۔ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں لڑکا کیا کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، درست ہے؟ جبکہ روایت میں برعکس ملتا ہے، خود قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ صحیح، لیکن ہمیں اللہ کی اس آیت سے زیادہ کس پر ایمان ہے؟ وہ فیکٹری والے پر، یا جس جگہ وہ جاب کرتا ہے اس پہ زیادہ ایمان ہے۔ کہاں بس لگی بندی ہے نا، بس ہاں پھر صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں بھی اگر گورنمنٹ جاب والا ہو تو سونے پہ سہاگا۔ گورنمنٹ جاب لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں گی، یہ جو اسباب ہیں گے، یہ بہت قوی ہیں، اب تو یعنی کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کس کو معلوم ہے؟ یعنی انسان ایک لمحے میں سڑک پر آ جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں ہماری زندگی۔ تو ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں یا اپنے جیسے انسانوں پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ پھر جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رزق دینے والا ذات خداوند کریم کی ہے تو پھر ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بالکل نکمے اور نکھٹو کو نہیں دے دینی چاہیے، جو مثال کے طور پر کوشش ہی نہ کرے، یعنی جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ اس کو ایسے ہی رہنا ہے، یہ ابھی اپنے ماں باپ کا کھا رہا ہے، کل ہمارا کھائے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ شخص مثال کے طور پر پڑھا لکھا ہے، یا کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے گی، ابھی نہیں بھی ہے۔ اگر خود حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو،
یعنی دو چیزیں اچھی ہونی چاہیے، دین درست ہونا چاہیے یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اخلاق درست ہونا چاہیے یعنی عمل درست ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں. یہ نہیں کہا کہ جو اگر تمہارے پاس رشتہ آئے اور بہت اچھی اس کی جاب ہو، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی ایسا رشتہ ہے تمہاری بیٹی کا کہ جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو اور پھر اس کے باوجود تم اسے منع کر دو بغیر کسی عذر کے، یعنی تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہو اس کے منع کرنے کا، اس کے باوجود تم منع کر دو، تو اگر تم نے یہ کام کیا تو روئے زمین پر ایسا فساد پھیلے گا کہ پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ فساد پھیل رہا ہے نہیں پھیل رہا ہے؟ پھیل رہا ہے فساد. لہذا شریعت کو آسان بنائیے، دین کو آسان بنائیے، شادیوں کو آسان کیجیے. جتنا شادی آسان کریں گی اتنا زنا مشکل ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ زنا آسان ہوتا جا رہا ہے اور شادی مشکل ہوتی جا رہی ہے، بالخصوص جو ہمارے یہاں رسومات ہیں اس کی وجہ سے، اور بالخصوص جو ہماری معذرت کے ساتھ عرض کروں گا جو ہماری والدہ گرامی ہیں ان کے جو ارمان ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں کہ میرا تو یہ بھی ارمان ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایسے کیسے شادی ہو جائے گی، شادی ہو رہی ہے یہ میت کا گھر ہے. یہ ساری چیزیں ہم خود مشکل کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، یعنی ہم خود بھی مشکل کر رہے ہیں، اپنی نسل کے لیے بھی مشکل بنا رہے ہیں. زندگی دنیا کو بھی مشکل بنا رہے ہیں، آخرت کو بھی مشکل بنا رہے ہیں، دونوں چیزوں کو مشکل بنا رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے یہ کام. اور یہ کام دیگر رسومات میں بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کے میت ہو جاتی ہے، اب فاتحہ کھلانا ہے. میت کے گھر کیسا کھانا ہونا چاہیے؟ میت کے گھر میت والا کھانا ہونا چاہیے. اب اگر وہ غریب دال چاول کھلا دے یا دال چاول سے اوپر سے چنے کی بریانی کھلا دے تو ہمارے یہاں باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری والدہ مری تھیں تو تم کم از کم چکن کی بریانی کھلا دیتے، بیف کے وہ اس کی والدہ مری ہیں، ولیمہ تھوڑی ہوا اس کی والدہ کی. تو یہ دین کو مشکل بنا رہے ہیں. اولاً تو یہ کہیں یعنی واجبات میں سے نہیں ہے. چلیں اگر کھلایا جاتا ہے تو ایک استحباب کے لیے کھلایا جاتا ہے کہ چلیں مومنین کھا لیں گے تو مرحوم کو کیا ثواب پہنچے گا، ایصال ثواب کے لیے. اور ایصال عذاب ہو رہا ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے نہ وہ مرحوم کے لیے کر رہا ہے، وہ بیچارے آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی زبانیں کسی طریقے سے بند ہوں. تو ہم مشکل کر رہے ہیں. آج ہم اگر کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کل دوسرا ہمارے لیے کہے گا. آج نہیں معلوم کہ آج آپ کا وقت اچھا ہے، کل آپ کا وقت کیسا ہوگا. خدا نہ کرے آپ کچھ بھی نہ کھلا سکے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو مثال کے طور پر اتنا غریب ہو گیا کہ والدہ پہ مثال کھانا نہیں کھلا سکتا ہے. تو دین کو مشکل نہ کریں ہر مرحلے پر. قربانی کے مرحلے پہ آپ دیکھ لیجئے، مثالیں میرے ذہن میں آتی جا رہی ہیں. قربانی کرنی ہے مستحب عمل ہے، استحباب تاکیدی ہے. لیکن نہیں، ہم تو ہر سال گائے کرتے ہیں، اس سال بکرا کیسے کر لیں؟ یہ فلاں کیا کہے گا. یہ جو ہم سوسائٹی پریشر بنا رہے ہیں، یہ جو غبارہ ہم بنا رہے ہیں، جب یہ پھٹے گا نا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. ہمیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. تو بہرحال چیزوں کو آسان بنائیے، اسلام کو آسان بنائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آسان شریعت دے کر بھیجا گیا. آسان شریعت یعنی پچھلے انبیاء کو جو شریعت دی تھی ان میں سب سے آسان شریعت رسول خدا کی شریعت ہے، جو اس پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے آسان شریعت دے کر بھیجا گیا. یعنی آسان سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے میں آسان ہے. یعنی اگر انسان عمل کرنے پر آئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. کوشش آپ کو کرنی ہے. لیکن جو پہلے ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنی گرمی ہے میں حجاب پہن ہی نہیں سکتی مثال کے طور پر، تو آپ پہلے ہی سوچ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر نہیں ہو سکتا کچھ. کوشش آپ کو کرنی ہے. آگے ہاتھ کس نے؟ اللہ نے پکڑنا ہے آپ کو. اس صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد.